السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی پارلیمنٹ نے 20 اور 21 اکتوبر 2024 کی درمیانی رات طویل سیشن میں منظور کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر مخالفت کے باوجود یہ ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور ہو گیا۔ یہ ترمیم صدر آصف علی زرداری کی منظوری کے ساتھ اسی دن نافذ بھی ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ترمیم ہے کیا۔ اس ترمیم میں 27 کلوزز شامل ہیں، 27 شقیں شامل ہیں جو عدالتی، پارلیمانی اور انتظامی سٹرکچر میں تبدیلیاں لاتی ہیں۔ ان میں عدالتی تقرریوں، عدالتی اختیارات اور قانونی طریقہ کار میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ اہم تبدیلیوں میں سپریم کورٹ کے متنازع سو موٹو اختیار کا خاتمہ، چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کو 3 سال تک محدود کرنا، عدالتی تقرریوں پر غور کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی دوبارہ سے تشکیل، سپریم کورٹ میں ایک علیحدہ آئینی بینچ کی تشکیل، کابینہ کی سفارشات کو صدر یا وزیر اعظم سے مشروط کرنے کی عدالتوں کی صلاحیت کو محدود کرنا، پارلیمانی نگرانی میں اضافہ اور پارلیمنٹ میں ایک 12 رکنی خصوصی کمیٹی کا قیام شامل ہے، جس میں کمیٹی کی 2/3 اکثریت کے ساتھ 3 سینئر ترین ججوں میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا۔ یہ ترمیم آرٹیکل 9A کا اضافہ کرتی ہے، جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ ہر شخص صاف، صحت مند اور پائیدار ماحول کا حقدار ہوگا اور اسے ایک بنیادی حق قرار دیا گیا ہے۔ اس پیکج میں 1 جنوری 2028 تک جہاں تک ممکن ہو ربا کا خاتمہ، مطلب سود کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ سوئی موٹو کارروائیوں میں طریقہ کار میں ترمیم کی گئی ہے، جو پہلے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں تھیں، اب انہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک عدالتی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اپنے جانشین کی تقرری کے نوٹیفیکیشن تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ آرٹیکل 111 میں صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز اور وکلاء کو اپنی متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں قانونی مباحثوں میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی نامزدگی کے لیے ذمہ دار خصوصی پارلیمانی کمیٹی اپنی نشستیں آن کیمرہ اجلاسوں میں منعقد کرے گی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹ کے ججوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے اور تقرریوں کے اختیارات دیے گئے۔ یہ آئینی پیکج پاکستان مسلم لیگ نون نے پیش کیا تھا، جسے دیگر جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہوئی۔ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھی، جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ گوہر علی خان نے مسودے سے اتفاق کا اظہار کیا، اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما فضل الرحمان کے ساتھ پہلے سے طے شدہ اتفاق رائے کا حوالہ دیا۔ پارلیمانی کارروائیوں کے دوران اس ترمیم کی حمایت استحکام پاکستان پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد امیدواروں اور دیگر ارکان نے بھی کی۔ ووٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے ارکان نے واک آؤٹ کیا۔ پارٹی قیادت نے پہلے ہی ووٹنگ کے بائیکاٹ کے ارادے کا اعلان کیا تھا۔ 20 اکتوبر کو ترمیمی بل کو وفاقی کابینہ نے منظور کیا اور سینٹ سے 65 کے مقابلے میں 4 ووٹوں سے پاس کیا گیا۔ 21 اکتوبر کی رات کے آخری پہر قومی اسمبلی نے اس ترمیم کو 225 کے مقابلے میں 12 ووٹوں سے منظور کیا۔ اختر مینگل جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی پارٹی کے 2 سینیٹرز کو ان کے خاندانوں سمیت اغوا کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ترمیمات کو منظور کرانے کے لیے زبردستی کے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، جن میں اراکین اسمبلی کے اغوا کے الزامات بھی شامل ہیں۔ اسد کیسر نے دعویٰ کیا کہ پارٹی کے اراکین کو 1 سے 3 ارب روپے کی رشوت پیشکش کی جا رہی ہے، جبکہ عمر ایوب خان نے کہا کہ کئی پی ٹی آئی اراکین اور ان کے خاندان کے افراد کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے اور جعلی مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس آئینی ترمیم کی حمایت کریں۔ عطا اللہ کارڈر نے اسے ایک جھوٹا بیانیہ قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی اراکین کو اغوا کیا ہے اور انہیں خیبر پختونخوا میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی اور آغا رفیع اللہ نے ان الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پارلیمانی اجلاس سے قبل پی ٹی آئی نے اپنے 12 اراکین سے رابطہ کھو دیا
اور پارٹی قیادت کو خدشہ تھا کہ کچھ اراکین منحرف ہو جائیں۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ پیکج عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر ایک بڑا دھچکا ہے۔ قانونی برادری کے اراکین جن کا انٹرویو ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان نے کیا، انہوں نے اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ اور 3 دہائیوں میں عدلیہ کی آزادی کا سب سے بڑا زوال قرار دیا۔ 26ویں ترمیم پر 5 وکلاء بیرسٹرز نے ڈان کو انٹرویو دیتے ہوئے شدید تنقید کی اور اسے آئینی نظام پر حملہ، عدلیہ کو سیاسی رنگ دینا اور عدلیہ کو کمزور کرنا قرار دیا۔ تاہم ایک وکیل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ موجودہ مسودہ پچھلے ورژنز کے مقابلے میں زیادہ قابل عمل ہے، اگرچہ ابھی بھی کچھ خدشات موجود ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 7 اراکین کو اغوا کیا گیا اور الزام لگایا کہ حکومت اس ترمیم کو بندوق کے زور پر منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد تحریک انصاف نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے غداروں کی فہرست جاری کر دی۔ یہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان تھے جنہوں نے اس 26ویں ترمیم کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ تحریک انصاف پہلے دن سے ہی 26ویں ترمیم کے خلاف اپنے خدشات کا اظہار کر رہی اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا تھا کہ ترمیم منظور نہیں ہونے دیں گے، جس میں سب سے طاقتور بیان علی امین گنڈا پور کا تھا، جنہوں نے اپنی ایک زوردار تقریر میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس ترمیم کو کسی صورت منظور نہیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ترمیم کی منظوری کے تمام سیشن کے دوران علی امین گنڈا پور حسب معمول ایسے غائب تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں، کس کے ساتھ ہیں، ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ہاں، ترمیم کی منظوری کے فوراً بعد وہ منظر عام پر آتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں پھر سے ایک جوشیلی تقریر کرتے ہیں۔ تو میرے مطابق تو علی امین گنڈا پور کو پارٹی میں رکھا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ وہ صرف جوشیلی تقریریں کریں اور جہاں اصل میں احتجاج کرنا بنتا ہے وہاں سے غائب ہو جائیں۔ تحریک انصاف کے جن اراکین نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، ان میں چودھری الیاس کا نام ہے۔ اس کے بعد عثمان علی جو صاحبات سے ایم این اے ہیں، ان کی تو ویڈیو بھی موجود ہے جہاں پر یہ قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف دے رہے ہیں کہ میں ووٹ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پر دوں گا، کہیں اور نہیں دوں گا۔ تیسرے شخص مبارک زیب ہیں جن کا تعلق باجوڑ سے ہے۔ اس کے بعد ظہور قریشی ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے عزیز ہیں۔ تحریک انصاف کے مطابق انہوں نے بھی اپنا ضمیر بیچا ہے اور انہوں نے بھی ووٹ تحریک انصاف کے خلاف کیا ہے۔ 5ویں شخص اورنگزیب کھچی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ووٹ تحریک انصاف کے خلاف کیا۔ ان 5 افراد کے علاوہ 2 اور افراد ہیں جو تحریک انصاف کے مطابق ریزرو میں رکھے گئے تھے تاکہ اگر ان 5 میں سے کسی کا ضمیر جاگ جائے تو ریزرو میں رکھے گئے افراد اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکیں۔ تو ریزرو میں رکھے گئے افراد میں سے ایک ڈاکٹر زرکا ہے اور دوسرے فیصل سلیم ہیں۔ تو تحریک انصاف نے ان 7 افراد کے خلاف غدار وطن کا فتویٰ لگا کر ان کے پوسٹرز بھی جاری کر دی۔ ان کے علاوہ 4 نام اور ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ بھی حکومت کی طرف سے ریزرو رکھے گئے تھے تاکہ ووٹنگ کے وقت اگر ان کی ضرورت پڑے تو وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں۔ ان 4 افراد میں ریاض فتیانہ، زین قریشی، مقداد حسین اور بریگیڈیئر اسلم گھمن کے نام شامل ہیں۔ ان 4 افراد کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ 4 افراد غائب تھے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ فی الحال تو ان 4 پر غداری کا فتویٰ لگا کر ان کے پوسٹر شائع نہیں کیے گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک نام زین قریشی کا ہے جو تحریک انصاف کے ایک سینئر لیڈر شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں۔ زین قریشی صاحب پچھلے 3-4 دن سے غائب تھے، لیکن جیسے ہی آئینی ترمیم کا یہ سیشن کمپلیٹ ہوا تو وہ ایک دم سے منظر عام پر آتے ہیں اور ٹویٹر پر ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ ان ایلیگیشنز کو ڈینائی کر رہے ہیں جو ان پر لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا ویڈیو پیغام ان کے اپنے اکاؤنٹ میں بعد میں آتا ہے اور فرحان ورق کے اکاؤنٹ پر پہلے ایشو ہو جاتا ہے۔ فرحان ورق جو پہلے کسی زمانے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے تھے، جہانگیر ترین کے بڑے کلوز تھے، آج کل اینٹی پی ٹی آئی ہے۔ تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زین قریشی صاحب کا ویڈیو پیغام پہلے نشر ہوتا ہے اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد
زین قریشی کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر وہی ویڈیو پیغام دوبارہ سے نشر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے جو تحریک انصاف کے لوگوں نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ اس آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران یہ بات بہت صاف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان کے تمام اراکین ایک دوسرے کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور صاف نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی اپنی پارٹی پر گرفت بہت ہی کمزور ہے۔ پارٹی کے اراکین پر ان کا شاید کوئی کنٹرول بھی نہیں۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ترمیمی بل جو بھی پاس کیا گیا ہے اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ان سیاستدانوں کی اپنی ڈھکم پیل ہے، مقصد صرف اپنی کرسی کو بچانا ہے، اور اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کل کو کوئی بھی عدالت کسی بھی سیاستدان کے لیے سوئے موٹو نہ لے لے، اسے گھر نہ بھیج دے۔ تو مقصد صرف پولیٹیکل ہے، سیاسی ہے۔ عوام کی بھلائی نہ اس سے پہلے کبھی سوچی گئی اور نہ اس کے بعد کبھی سوچی جائے گی۔ اس آئینی ترمیم سے پہلے بھی جو جج صاحبان منتخب ہوئے ہیں یا ترقی کر کے سپریم کورٹ کے ججز بنے ہیں، تو انہوں نے بھی کون سا انصاف کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں جو پارلیمنٹ کے منتخب کردہ جج حضرات کریں گے۔ فیصلے پہلے بھی متنازع تھے، آگے بھی متنازع ہی ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔